بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت تعریفات بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ان کی عبادت کے حد و حساب درود السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات واسطے خاص سامعین محترم، نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج دے اس وقت کے اندر جڑا پرفتن دور جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جس نو کسی دوسرے تو کوئی گلہ شکوہ نہ ہوئے، کوئی شکایت نہ ہوئے، کوئی رنجش کو دکھ نہ ہوئے۔ ہر بندہ کسی دوسرے مسلمان کو پریشان نظر آتا ہے۔ انہاں گلہ شکوہ کی وجہ تو رشتہ داریاں اندر دراڑاں پہ گئیاں، آپس اندر تعلق ختم ہوتے جا رہے ہیں، انسان ایک دوسرے تو دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنی اپنی ذات کا فکر لگیا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ظلم زیادتی کرنا عام ہو چکے ہیں۔ کسی نے حق نو پامال کرنا، عزت آبرو نو پامال کرنا، دوسرے دے حق نو کھانا ضبط کر لینا، یہ اج معاشرے کے اندر عام ہو چکے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے دوسرے دے کا انگلی اٹھائیے، اپنے حق کا واویلا کیتا ہے، شور کیتا ہے، فلاں بندہ میرا حق کھا گیا، فلاں میری چیز کھا گیا، اس چیز کا شور شرابہ واویلا کا ہر بندے نے کیتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچیا کہ میں اپنی ذات کے نال دوسروں کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا میرے تو کوئی ایسی غلطیاں تو نہیں ہو رہی ہیں جنہاں کی وجہ سے میں دوسروں کا حق ضبط کر رہا ہوں۔ ایک انسان سوچتا نہیں، ہر بندہ دوسروں کے انگلی اٹھا رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دین دے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے لگے ہیں، دوسرے کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے میرے رب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن پاک میں نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لے آنے والو اللہ تو ڈر جاؤ جنہیں رب تو ڈرنا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو انہوں اس حالت کے اندر موت آئے، تو انہوں جب موت کا وقت آئے تسی اس دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوگو، رب دے ایمان لے آنے والے، اپنے حق ادا کرنے والے، رب دیا تے نبی دیا اطاعت کرنے والے تسی بن کے اس دنیا تے جاؤ۔ اگر رب خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تسی سارے رب دے رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس اندر تفرقے نہ پاؤ، آپس اندر اختلاف نہ کرو،
بلکہ رب دیا نعمتاں نوں یاد کرو، رب دا ذکر کرو۔ اس حالت اندر تسی زندگی گزارو، رب تو ڈردے زندگی گزارو۔ جدو تسی دنیا تو جاؤ کہ مسلمان ہون دی ایمان والے بن کے جاؤ، مسلمان بن کے جاؤ، جدو اس حالت اندر جاؤ گو کہ رب دے ہاں کامیابیاں ہیں۔ یہ اس وقت ہوئے گا جدو بندہ سب تو پہلے اپنے گریبان اندر جھانک کر کے دیکھے، کیا میں کسی کا ظلم زیادتی کا نہیں کر رہا؟ کیا میری وجہ تو کسی کا حق کمال کا نہیں ہو رہا؟ کسی کا حق ضائع کا نہیں ہو رہا؟ کسی کی عزت کمال کا نہیں ہو رہی؟ جو بندہ اپنا حق ادا کرے گا، جو ہر بندہ یہ سوچے گا کہ دوسرے کا تمہیں پرواہ نہیں کرتا، میں اپنا حق ادا کرنا ہے، یہ میرے رب نے میرے پہ فرض کر دیتا ہے، اس چیز کو میں ادا کرنا ہے، تو حقوق اللہ کے اندر ہون یا حقوق العباد کے اندر ہوئے، کیونکہ یہ دو انسان کے فرض نہیں، ایک اللہ کا حق ادا کرنا، رب کا حق کیے کہ انسان رب دے نال کسی نے شریک نہ کرے، رب دے نال کسی نے شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ رب دی عبادت کرے، رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اس خالق کائنات کو اپنا حاجت روا کے مشکل کشا سمجھے، ان کے نال کسی نے شریک نہ بنائے، اس حالت اندر زندگی گزارے، ان کی عبادت کرے کہ رب دا حق بندے تے اللہ دا حق یہ سانو ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور اسی طرح بندے دا حق بھی بندے تے ہے، بندے دا ایک بندے دا دوسرے تے حق یہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ساڑھے تے ساڑھے گھر والوں کا حق ہے، ساڑھے تے ساڑھے ماں باپ کا حق ہے، ساڑھے تے ساڑھی اولاد کا حق بھی تربیت کس طرح کرنی ہے، ساڑھے تے ساڑھے پڑوسیوں کا حق ہے، ساڑھے تے ساڑھے مہمانوں کا حق ہے، ساڑھے جن نال کاروبار کرنے والے ساتھی کرنے والے انہاں کا ساڑھے تے حق ہے۔ تو بندہ ان حق اپنے اپنے ادا کرے گا، پھر معاشرے کے اندر سکون آئے گا، پھر معاشرے کے اندر آرام آئے گا، پھر معاشرے کے اندر امن آئے گا، پھر معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن کے گزار کے لوگ یہ اس وقت ہوئے گا جو ہر بندہ اپنے حق کا خیال کرے کہ میں اس بندے کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ حقوق العباد کی اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، اگر کسی کا حق ادا نہ کیتا ہوئے گا تو رب العالمین نے سوال کرنا ہے، کل رب نے پوچھنا ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، رب نے عبادت کرے گا، اگر ہمیں کمی کوتاہی اللہ کے رحمت آ سکتی ہے، رب معاف کر سکتا ہے، رب نے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن دنیا کے رہنے ہوئے کسی بندے کا حق ناجائز حق کھاتا، انہیں تو دنیا کو چلا گیا، معاف نہیں کروا سکیا، کہ کل انہیں معاوضہ دینا پڑے گا، کل کا حساب دینا پڑے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں راوی نے فرماتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور زیادتی اور قطع رحم رشتہ داری کو توڑنا یہ ایسے معاملات نے جنہاں کی سزا رب آخر سے دے گا ہی دے گا، انہاں کی سزا دنیا میں بھی دے گا، انہاں کی سزا کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں بھی آؤ دے جاتا ہے، دنیا پہ بھی انہاں کا حساب و کتاب ہو جانا ہے۔ اسلام نے نا اس چیز کی بڑی سخت گئی ہوئی ہے۔ ایک تو ذکر فرمایا کہ ساڑھے جسم دے بھی ساڑھے دے حق ہے، ساڑھے جسم دے بھی ساڑھے دے حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی نے فرمانا کہ میں بہت زیادہ روزے رکھیا کرتا، رات کو ساتھ کا رات قیام کرتا، بہت زیادہ نفل نماز پڑھیا کرتا، روزے بھی بڑے نفلی رکھتا۔ ایک دن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی اطلاع ملی، آقا علیہ السلام نے بلایا، فرمایا عبداللہ ایمیں نہ کریا کر، تو روزہ رکھیا بھی کر، روزہ افطار بھی کریا کر،
تو رات کو رب کے سامنے کھڑا بھی ہوا کر، قیام کریا کر، رب کے سامنے جھکیا کر، رب کی عبادت کریا کر، لیکن رات کو سویا بھی کر، آرام بھی کریا کر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے جسم دے بھی تیرے حق نے، تیری آنکھ دے انہوں نے بھی تیرے حق نے، انہوں نے حق ادا کریا کر، تیرے کاروبارے نے بھی تیرے حق نے، انہوں نے حق ادا کریا کر، تیرے مہمانوں نے بھی تیرے حق نے، کہ انہوں نے حق بھی ادا کریا کر۔ اسلام نے سمجھے تعلیم دیتی کہ اپنے جسم میں بھی حق ادا کریا کرو، آئیاں دوانیاں میں پڑوسیوں میں بھی حق ادا کریا کرو، اپنے بہن بھائیوں میں بھی حق ادا کریا کرو۔ اسلام کی سارے واسطے یہ تعلیم ہے، لیکن آج معاشرے کے اندر ہر بندہ اپنے آپ میں دیکھتا ہے، اپنی پہیے، اس دوسرے کا خیال نہیں کرتا، دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا، دوسرے کے حق میں بغاوت کی جا رہے ہیں، جائیداد ضبط کی جا رہے ہیں، لوگوں کے مال کھائے جا رہے ہیں، یتیموں کے حق کھا رہے ہیں، رشتہ داری کی پرواہ کوئی نہیں، آنیاں دھونے کی پرواہ کوئی نہیں، انسان کو اپنی آخرت یاد ہی نہیں۔ ایسے لوگ آج جڑے قبرستان کے اندر پہنے، ایک دن یہ بھی کہنے والے بھی آج گھر پھٹے، ایک دن یہ بھی کہنے والے سن کہ آج جائیداد میری ہے، آج وہ قبر کے اندر پہنے، وہ جائیدادیں تھے، وہ کاروبار تھے، وہ سارا کچھ دنیا میں رہ گیا، وہ اپنا سفر طے کر کے چلے گئے۔ جی اپنے کہنے والے سے انہوں نے مالک کوئی اور بنے۔ انسان نے دھوکہ دڑی کرنا، ان کے اندر ظلم و زیادتی کرنے کے اندر زندگیاں گزار کر کے چلے گئے۔ زندگی جنہاں کے ظلم کی تھا انہوں نے نہیں گزر گئی، جنہاں نے ظلم کی تھا انہوں نے نہیں گزر گئی، دونوں اس دنیا کو چلے کہ چلے آج یہ انسان کام کر رہے چلے انہوں نے بھی جانا ہی، لیکن پرواہ کسی نے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلے کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی جو ظلم کرنے والے جنہیں کسی پہ زیادتی کر بیٹھے، اس دنیا کے اپنی ماں کی پرواہ لے، اس دنیا کو ظلم کو معاف کروا لے، انہیں بدلہ دے دے، اس دنیا کے معاف کرا کے چلا جائے۔ اگر کا معاف کرا کے نہ گیا تو کل قیامت کا دن ہوئے گا، جو رب کے سامنے کھڑا ہوئے گا، جو حق لینے والے حق لینے واسطے آ جاتے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ تو دنیا کا مال و دولت نہیں ہوئے گا، وہ تو درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہ تو پھر رب حق کتنے عطا کرے گا، پھر رب انسان کی نیکیاں انہیں بدلے سے دے دے گا۔ انسان کی نیکیاں جنہیں تو ظلم کیا انہوں نے دنیا جان کیا، اگر اس بندے کو یہ نیکیاں نہ ہوئیاں تو جنہیں تو ظلم کیا انہیں گناہوں کو انہیں تو ڈال دیتا جائے گا، لیکن انصاف کی نہ دے گا۔ انسان اس چیز کی قربان ہوئی، انسان آخر نجات ہوئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن اگر کسی سینگ والی بکری نے دوسری بغیر سینگ والی بکری کو ماریا ہوئے گا نا، ان کو بھی بدلہ دیتا جائے گا، ان کو بھی بدلہ دیتا جائے گا کہ اسی کتنے ظلم کر دے جانے، اسی پرواہ نہیں کر دے اس چیز کی۔ ایک حدیث میں نے نبی دی اکھاں تو گزری نہ مطالعہ کر رہا تھا، اگر اس حدیث سے غور کر کے نا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، رب کعبہ کی قسمیں اس سوچنے سے مجبور ہو جاؤں گے کہ سارا کی بنے گا، سارا کی بنے گا آپ کو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سوال کیا، اے میرے صحابہ اتدرون من المفلس، کیا تسی جانتے ہیں کہ اس امت کا غریب آدمی، اس منظر و اس امت کا مفلس آدمی کہڑا ہے، غریب کے کنگال آدمی کہڑا ہے؟ اللہ نے نبی نے میرے نبی کے پیارے صحابہ نے جواب دیتا، اے اللہ کے نبی جی من لا درہم لہ ولا متاع، جس بندے پر دنیا کا درہم و دینار نہ ہوئے،
جس بندے کو دنیا کا ساز و سامان نہ ہوئے، دنیا کا مال و مکان نہ ہوئے، وہ بندہ غریب تے مفلس آدمی ہے، اسی اس بندے کو مفلس سمجھ دیا یا دنیا کی نظر اندر ایک غریب ہے، تو میں دنیا کی کوئی چیز کوئی نہیں، اس کو غریب سمجھا جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المخلص من الامتی من امتی، یا میرے صحابہ، میری امت کا مخلص آدمی، میری امت کا غریب آدمی، میری امت کا کنگال آدمی جنہیں تسی یہ سمجھ لے دنیا کا مال و متا کوئی نہیں، وہ جب درم و دینار کوئی نہیں، لیکن میری امت کا غریب آدمی ہوئے یا کل قیامت والے دن آئے گا یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکات وصیام، کل قیامت کا دن آئے گا، بڑیاں نمازاں پڑھیاں ہوں گیا، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑیاں زکاتاں دینا ہوں گیا، نیکیاں کر کے پہاڑاں جس میں نیکیاں لے کر کے آئے گا، نمازاں پڑھیاں ہوں گیا، روزے بھی بڑے رکھے ہوں گے، زکاتاں دینا ہوں گیا، صدقہ خیرات کیتا ہوئے گا، بڑے پہاڑاں جس میں نیکیاں لے کے کل قیامت والے دن آئے گا، لوگ دیکھیں گے بڑیاں نیکیاں نے ان کے واسطے بخشش کے پروانے جاری ہو جائیں گے، کہ جنت کا مالک بن جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اور جو قیامت والے دن رب کے سامنے آئے گا، انہاں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوئے گا نا، جو حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوا چند بندے آ گئے، اے اللہ جی قد شتم ھذا وکذب ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اس بندے نے مینوں گالی کڈی سی، اس بندے نے میرے تے ظلم کیتا سی، اس بندے نے میرا ناحق مال کھاتا سی، اس بندے نے میرا خون بہایا سی، میرے تے ظلم کیتا، میرا مال چھین لیا، اس بندے نے میرے دنیا تے رہندے ہوئے ماریا سی، ایہ ظلم کیتا سی، ایہ ظلم کیتا سی۔ ہر بندہ آ کے رب کے سامنے اپنے شکایتیں پیش کر رہے، ہر بندہ رب کے سامنے آ کے اس بندے کا گلہ کر رہے، اللہ دنیا کے رہ کے میرے ایہ ظلم کر کے آ گیا ہے، میرے ایہ زیادتیاں کر کے آ گیا ہے۔ ایک بندہ نیکیاں دے پہاڑ لے کے آیا سی، ہن بدلہ لینے واسطے آ گئے نے، نمازاں بڑیاں پڑھیاں نے، نیکیاں بڑیاں کر رہیاں نے، لیکن دنیا تے حقوق العباد کا خیال نہیں کیتا، دوسرے کے حق کا خیال نہیں کیتا، دوسرے کے ظلم و زیادتیاں کرتا چلا گیا، جن معمولی سمجھ کے گالیاں بنتا، اپنے برے سلوک کا اختیار دیا پر سلوک برا سلوک کرتا اس دنیا کو چلا گیا، اور رب کے سامنے آیا ہے، لوگ آ گئے نے بدلہ لینے واسطے، اللہ کی میرا ناراض ظلم کیتا ہے، میرا ناراض ظلم کیتا، رب کا حکم آ جائے گا، ہم انصاف ہونا کرے، ہم بدلہ دیتا جائے گا، دنیا کا مالا مقام کوئی نہیں، معافی کا وقت بھی گزر گیا، اور جنہیں نیکیاں لے کے آیا سنا، رب کا حکم آئے گا، نیکیاں تقسیم کرنے شروع کر دے، جنہیں تے جنہ ظلم کیتا ان کے مطابق انہوں نے نیکیاں دے دیا، ہمیں راضی کو چلا گیا۔ دوسرا آ گیا ہم نیکیاں دے دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس طرح نیکیاں تقسیم ہوندیاں جان گیا حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، نمازاں پڑھیاں چلیاں گئیاں، روزے رکھے چلے گئے، زکات و صدقات والی نیکیاں چلیاں گئیاں، ساری نیکیاں تقسیم ہو گئیاں، لیکن حق لینا سے ہجے بھی باقی ہے، جنہوں نے ظلم زیادتیاں کیتیاں وہ ہجے باقی ہیں، ہجے کچھ بچ گیا ہے، پھر رب کا حکم آئے گا، اور نیکیاں ختم ہو گئی، انہوں نے تو دینا کی ہے کہ رب کی طرف اعلان ہوئے گا، جنہوں نے حق دینا انہوں نے گناہ اٹھاؤ ان کے پلڑے اٹھاؤ۔ اس دنیا کے ظلم کر کے زیادتیاں کر کے چلا گیا، یہ نیکیاں کے پہاڑ لے کے آیا سی، نیکیاں کے نماز روزے لے کے آیا سی، آج لوگوں کے گناہ اپنے سر اٹھا کے جہنم میں کر جا وجہ دنیا کے حق کی پرواہ نہیں کی، دنیا کے کس چیز کی پرواہ نہیں کی، ظلم و زیادتیاں کرتا چلا گیا، لوگوں کے حق کھاتا چلا گیا، لوگوں کے جائیدادوں میں قبضے کرتا چلا گیا، رب نے پیسہ دیتے پیسے کی بدولت لوگوں کے حق کھانا چلا گیا، لوگوں کے روح جانتا چلا گیا، لیکن جو انصاف ہوئے گا اور جیسے اپنے معاشرے میں دیکھیے نا، اگر
میری بات بری ہے تو معاف کر دینا، بڑیاں نمازاں پڑھنے والے پہلی سب کے نمازی تہجد و گزار حاجی صاحب، لیکن جب دنیا کا حسن سلوک کا معاملہ آتا ہے نا، لوگوں کا ظلم زیادتی نہ وہ سب ہوتی ہے۔ حاجی صاحب پہلی سب کا نمازی، لیکن انہیں اخلاق و کردار کو دوسرا بندہ بن کے، انہیں زبان کو دوسرا بندہ بن کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل مومن تو مسلمان ہوئے جنہیں حق کو تو زبان کو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے، جنہیں زبان کو کہ حق کو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ ساری نمازیں کس کام دیا، سارے روزے تے نیکیاں کس کام دیا، جدوں اسی کس طرح گفتگو کرنی سارا لہجے کرنی، جدوں اسی کس طرح گل کرنی، جس طرح معاملہ کرنا ہے، کہ ساری زبان کو گالی گلوچ کے بد اخلاقی، سارے اندر اخلاق نہیں، سارا کردار اچھا نہیں، تو ساری نیکیاں کل قیامت کا دن ہوئے گا تو حساب دینا پڑے گا، کہ رب کے سامنے کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی یہ حقوق العباد بندیاں کے حق کا معاملہ بڑا سخت ہے، اگر دنیا کے معاف کرا کے چلا گیا یہ چھٹکارا ہو جائے گا، اگر معاف کرا کے نہ گیا ظلم زیادتیاں کرتا اس دنیا کو چلا گیا یہ کل قیامت والے دن کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر نیکیاں تقسیم ہو گیا، اس دنیا کے نمازاں پڑھیاں اتنے جا کے تقسیم ہو جائیں گی، عمل لینے کی بھی ہوں گے تو اور لے جائیں گے۔ اس واسطے دوسروں کے حق تھام کو، دوسروں کے ظلم زیادتی کرن تو میرے بھائی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، غور کرو اپنے آپ پہ، کیا میرے حق کو کوئی دوسرا بندہ ٹالنا تو نہیں، کیا میری وجہ کو کوئی دوسرے بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیا میری وجہ کو میرا پڑوسی ٹالتا نہیں، میرا کوئی رشتہ دار ٹالتا نہیں، کیا میں کسی کو ظلم زیادتی کا نہیں کر رہا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے نا ایک عورت کا تذکرہ کیتا گیا، اے اللہ کے نبی جی ایک عورت ہے بڑیاں نمازاں پڑھتی، بڑے روزے رکھتی، بڑے صدقہ و خیرات کرتی، بڑیاں نیکیاں کرتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر جی انہیں پڑوسیوں کے جو کامرے کی زبان کی وجہ کو نا وہ بعد اخلاق ہے، انہیں اخلاق اچھا نہیں، انہیں پڑوسیوں کے جو کامرے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی، یہ عورت آگ کے اندر جائے گی، نیکیاں کر رہی ہے لیکن دوسرے کے حق کا خیال نہیں کر رہی۔ میں نبی کے سامنے ایک اور عورت تذکرہ کیتا گیا، اے اللہ کے نبی جی نمازیں انڈیا کو پڑھ دی، فرض مسافرے کر دی، فرض روزے رکھ دی، تھوڑا بہت صدقہ خراب کر دی، حدیث میں پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ خراب کر دی، فرائض پورے کر دیے، لیکن اللہ کے نبی کے پڑوسیوں کو بڑے خوش ہیں، انہیں محلے والے بڑے خوش ہیں، انہیں اخلاق بہت اچھا ہے، انہیں کردار بہت اچھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی، یہ عورت جنت جائے گی، کیوں؟ اخلاق کے کردار اچھا ہے، لوگوں نے کا سلوک اچھا ہے، لوگوں نے حق ادا کر دی، لوگوں نے حق کو پامال نہیں کر دی، یہ جنت جائے گی۔ لیکن اسی نہ چیزاں کو معمول نہیں سمجھے، ساری جنہ بھی نا بعد کے زمانے کا شاید کچھ اچھا سلوک ہوئے، جنہ رشتہ داروں کا سب زیادہ ظلم زیادتی ہوتا ہے، ہر بندے نے دل کے قدم رکھ دو، یہ چیزاں انسان کی نیکیاں کو ضائع کر دینے کا، انسان کے عمل کو ضائع کر دینے کا، جدو اسی دوسرے کی چیزاں کھانا گے پرواہ نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا، اپنے صحابہ کو وصیت کی تھی، میرے نبی نے کھڑے ہو کے اپنے صحابہ کو بہت نصیحت کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ نہ ہوئے کل قیامت والے دن میں تو ایسی حالت کے اندر نہ پاؤں کہ تھوڑے سے کوئی بندہ آئے، تھوڑے کو بندہ قیامت والے دن حاضر ہوئے کہ اپنی کندھیاں کے اونٹ نو اٹھایا ہوئے، جانور نو اٹھایا ہوئے، کہ جو میرے کول آئے گا میرے آگے کہے گا اللہ کے نبی کی میری سفارش کر دیو، میری مدد کر دیو، میں انہوں کہوں گا میری نظروں تو دور چلا جا، میں تیری مدد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جانور تو اٹھائی پھر رہے ہیں، یہ مال اپنے کندھیاں کو اٹھائی پھر رہے ہیں، اس دنیا پہ
چوری دا مال خیانت دا مال حرام دا جی تو پرواہ نہیں کی اللہ کے محبوب کا ہم انکار کر دیں گے. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسا نہ ہوئے کل کوئی آدمی آئے کنیا کے بکری اٹھائی ہوئے, کوئی آدمی آئے دنیا کا مال دولت کو اٹھایا ہوئے, کوئی آدمی آئے کنیا کے کسی غلام کو جنہوں کسی نے ضبط کیتا ہوئے چوری کر کے اپنے قبضے کے اندر لے لیا ہوئے, وہ قیامت قیامت والے دن یہ اٹھا کے مال میرے کو لائے آگے میرے کہے گا میری مدد کرو, میری سفارش کر دیو, میں انکار کر دیں گا. ایسی حالت اندر میرے کوئی نہ وہ محبوب پیغمبر اس دنیا کے اپنی امت واسطے روتے چلے گئے, اپنی امت واسطے دعا کرتے چلے گئے. میرے محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں اس حالت اندر میرے کو آؤ گے میں تھوڑی مدد نہیں کرتی. آج انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں, لوگوں کا مال کھانے جا رہے ہیں, بس مال آنا چاہیے جس طریقے کا مرضی آئے, کسی میں ظلم ہوتا ہو جائے, کسی میں زیادتی ہوئی ہو جائے, بس میری عزت بلند ہو جائے, میرا مرتبہ بلند ہو جائے, میں مال والا بن جاؤں, میرے کو مال آ جائے, میرے کو دنیا کی دولت کے ہوتا آ جائے, اس کا حق زیادہ دے جائے. چوریاں ڈکیتیاں دوسرے کا حق کھانا یہ ایک سخت معاملہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک ہوا کرتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو جنگ جایا کرتے نا, جنگ جو مسلمان کو فتح نصیب ہو جاتی, اللہ فتح دیتا, میں نبی کی عادت مبارکہ سی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے اے بلال جا کے لشکر اعلان کر دیو, مسلمان جہاں دے اندر اعلان کر دیو کہ جنہیں بولے کوئی غنیمت کا مال محمود لے آ کے جمع کرا دے دے, سارا مال جمع کر دے گا, جنہیں بولے کوئی بھی مال ہے غنیمت کا حاصل ہوا مال جمع کر دے گے. حضرت بلال اعلان کر دیتے, لوگ مال جمع کر دے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کے اندر پنجواں حصہ کر دے, باقی اپنے لشکر کے صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا کرتے. میرے نبی کی عادت مبارک. ایک دفعہ میرے نبی نے اعلان کرایا, حضرت بلال نے اعلان کیا, لوگوں نے مال جمع کر دیتا, سارا مال جمع ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال جو تقسیم کر دیتا نا, سارا مال تقسیم ہو گیا. وہ تقسیم کرنے کو بعد ایک آدمی آیا, وہ حافظ کرنا بالا کی بنائی ہوئی جڑے آواز ہے انہاں دی بنائی ہوئی لگام ہے, جانور والی لگام, وہ لے کر کے آئے. اللہ کے نبی اے غنیمت مال جو حاصل کی تھی, اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان والے کیا تم بلال کی منادی کو نہیں سنیا, جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیتا سی تو تیرے کانوں کی آواز نہیں گئی, تو اس آواز کو نہیں سنیا. فرمایا کہ اللہ کے نبی کی آواز کا درد کر نہیں سی, نہ آواز کو سنیا سی, کچھ بہانہ کو عذر پیش کیتا, لیکن کیا عذر اللہ کے نبی نے قبول نہ کیا, یہ تیرا عذر نہیں بنتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑی لگام کو اس وقت مسلمانوں کا سارا کا حق سی, اس مال میں تقسیم ہونا سی, یہ لگام تقسیم ہو تو پہلے حاصل کر لیں گے, انہوں واپس لے جا, کل قیامت والے دن کو اس لے کے ایک لگام بالا کی بنائی ہوئی, اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ جڑی مال کا تقسیم ہونا سی تو اس ٹائم کے وقت کو چاہیے, اور مال تقسیم ہو گئی. کیا یہ ساری حالت کی آج اسی معمولی کی چیزیں سمجھ کے ضبط کر لیتے ہیں, لوگوں کا حق پا لیتے ہیں, سانو اس چیز کی پرواہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی عرض کرتے ہیں ایک غلام نے ایک دوسرا کا مال نہ حق مال کھانا, یہ اتنی بڑی سزائے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے گئے, مال غنیمت تقسیم ہونے تو پہلے نا ایک غلام نے اس مال کے اندر چادر اٹھا لی, چادر اٹھا کے اپنے استعمال کے اندر لے آیا. کچھ وقت گزرے, وہ بندے نہ جو غلام سی انہوں تیر لگ گیا, وہ غلام شہید ہو گیا. لوگوں نے مبارکباد پیش کرنی شروع کر دی کہ یہ بندے نے جڑا غلام کو تیر لگ گیا ہے نا, تو شہادتی موت نصیب ہو گئی ہے, یہ جنتی آدمی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جن تسی جنتی کہہ رہے تھے نا,
اس بندے تے جڑی نے خیبر دی جنگ تو ایک چادر اٹھائی تھی نا، ماں تقسیم ہونے تو پہلے چوری کرنے سے ایک چادر اٹھا لی تھی، آج وہ چادر جہنم کی آگے نے لے کر آ گئی۔ آج اسی اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گرفتار کے اندر جان کر کے دیکھیے، اسی کتنے گئے؟ ساری زبان کو دوسرا آدمی محفوظ نہیں، سارے اعمال و کردار کو دوسرا آدمی محفوظ نہیں، سارے پڑوسی سارے تو تنگ، سارے رشتہ دار سارے تو تنگ۔ کیا سے رب کے سامنے جواب نہیں دینا؟ کیا سے رب کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا سے اپنے اعمال کا بدلہ نہیں دینا؟ میرے بھائی، یہ حقوق العباد بندیاں کا جو سارے تے حق ہے، ان کے اندر رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ان کے اندر سارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، ساری اولاد کا بھی سارے تے حق ہے، سارے ماں باپ کا بھی سارے تے حق ہے۔ یہ سارے تے ضروری ہے، یہ اسی ادا کرنا ہے، یہ سارے تے ضروری ہے۔ کل قیامت والے رب سارے تو سوال کرنا، کل سیدھا جواب دینا۔ اس چیز کی سانو پرواہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے اپنے آپ پہ۔ کیا سارے ہاتھ تو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ کیا ساری زبان تو کسی نے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کیا سارے اخلاق کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ کیا کسی نے ایسی ظلم زیادتی تو نہیں کر رہی؟ یہ سانو غور کرنا چاہیے۔ بڑے واقعات موجود ہیں، بڑی مسائل موجود ہیں، وقت ہو چکی ہے۔ اس واسطے میں بھائی اپنے آپ کو غور کریے، اور نہ ہوئے دنیا کی زندگی کا پتہ نہیں جب ساری خالی باقی ہے نکلے، پتہ نہیں اس مسجد جمعہ پڑھ کر فوت ہونا نکلی، کیوں؟ موت کا پتہ ہی کدوں سنو موت آ جائے۔ ایک دنیا کا مال دولت دیتے رہے، ایک زیادتیاں کر لیں، ظلم کر لے، لوگوں کا مال کھا لیا، جنہیں تو ظلم کیتا ہے انہیں بھی چلا جانا ہے، جنہیں ظلم کر کیتا ہے انہیں بھی چلا جانا، زندگی گزر جانی۔ لیکن جڑی آنے والی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ تو جان نہیں چھوڑنی۔ اگر وہ پھر پھنس گئے پھر چھٹکارا نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سب صحیح معنی دے، دین کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔